بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک نقصانات کا تخمینہ 900 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ آبادی سیلاب سے متاثر ہوئی ہے۔ 9 لاکھ مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 7 لاکھ مویشی اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ اس سیلاب کے بعد خطرناک بحران پیدا ہونے والے ہیں۔ اس وقت جو سبزیوں کے ریٹ ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ اس وقت پیاز کی فی دھڑی قیمت 1600 روپے ہو چکی ہے۔ پیاز جو ہر سالن میں استعمال ہوتا ہے اب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اس وقت عوام سخت ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں اب ان چیزوں کا سستا ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں گندم کا بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ 2010 کے سیلاب کے بعد بھی گندم کا بہت بڑا بحران پیدا ہوا تھا۔ جب کوئی بھی ایسی آفت آتی ہے، زلزلہ ہو یا سیلاب، اس کے بعد شدید قسم کے بحران جنم لیتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد آج تک کئی لوگ پہلے جیسی زندگی میں واپس نہیں لوٹ سکے۔ سیلاب جیسی آفت ملکوں میں بہت بڑے بحران پیدا کرتی ہے۔ سیلاب کے بعد خطرناک بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، جن میں ملیریا، ہیضہ، الرجی اور کئی خطرناک امراض شامل ہیں۔ اس امپورٹڈ سرکار نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے۔ محکمہ موسمیات نے ان کو مئی میں الرٹ جاری کر دیا تھا، مگر یہ لوگ اپنے ان دھندوں میں مصروف رہے جن کے لیے یہ حکومتوں میں آتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی ایک سازش کبھی دوسری۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب کرونا جیسی خطرناک وبا پھیلی تھی تو وہ بندہ ہر روز ٹی وی پر لائیو اپنی ٹیم کے ساتھ پوری صورتحال سے قوم کو آگاہ کرتا تھا۔ اس نے اس وبا میں غریب ممالک کے لیے آواز بلند کی تھی۔ اس کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے عمل کو پوری دنیا نے سراہا۔ پورے 3 سال یہ عمران خان کو نااہل اور نالائق کہتے رہے۔ کرونا کے خلاف جو اس نے لڑائی لڑی، اس کی پوری دنیا نے تعریف کی، مگر ان کے منہ سے ایک تعریف کا جملہ نہیں نکلا۔ ان کی جائیدادیں، اولادیں، سب کچھ باہر۔ اب اس سیلاب کے نتائج یہ پوری قوم بھگتے گی۔ بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے اپنی کیلوں کی فصل بچانے کے لیے سیلاب کا پانی غریبوں کی زمین میں چھوڑ دیا ہے۔ ظلم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس قوم کو زخم پر زخم دیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل جہلم کے جلسے میں سیلاب متاثرین کے لیے پیر والے دن ٹیلی تھون کا انعقاد کیا ہے۔ عمران خان نے آج کا پشاور میں ہونے والا جلسہ بھی ملتوی کر دیا ہے۔ عمران خان جب بھی ایسے فلاحی کاموں کے لیے آگے بڑھے ہیں، لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔